محبوب مجھے شہر کی قسم ہو. کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے قسم ہو کہ محبوب آپ اس شہر میں جلوہ فرما ہے. اللہ نے قسم اٹھائی. حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ یہ عظمتوں والی جگہیں ہیں. ان جگہوں کو اللہ نے شانیں عطا فرمائی، ان کو اللہ نے مرتبے اور مقام عطا فرمائے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اعزازات سے نوازا. حج نہیں ہو رہا اس دفعہ، دنیا سے زیادہ لوگ نہیں جا رہے. چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ بڑا شوق پیدا کرتے، ذہن کے اندر خیال آتا کہ میں اپنی تڑپ کو بڑھاؤں، لوگ روتے دعائیں مانگتے، لیکن ہم کہتے ہیں خیر صلی اللہ اگلے سال چلے جائیں گے. میری تو رائے یہ ہے کہ یہ جو اس دفعہ حج عمرہ کچھ عرصے کے لیے نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ ہماری تڑپ بڑھانا چاہتا ہے، ذوق بڑھے، شوق بڑھے. خانہ کعبہ کے فضائل پڑھیں، مدینہ طیبہ کی عظمت کو سوچیں، نعتیں سنیں، وہ ذوق جو خاص کیفیت ہے اس کو پیدا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فضیلتیں بیان کی نا مکہ مکرمہ کی اور مدینہ طیبہ کی، اس کی حکمت بھی یہ ہے کہ ہمارے دل میں شوق پیدا ہو کہ ہم نے اس جگہ جانا ہے، ہمارے دل میں تڑپ پیدا ہو، ذوق آئے ہمیں. دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز تم اپنے گھر کے اندر پڑھو گے ایک نماز کا اللہ تمہیں ثواب دے گا، جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو 27 نمازوں کا ثواب. لیکن فرمایا وہی نماز اگر تم میری مسجد نبی میں آ کے پڑھو گے تو اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا. 50,000 نمازوں کا. اور مدینے والے حبیب فرمانے لگے وہی نماز اگر تم نے بیت اللہ میں آ کے پڑھی تو نماز ایک ہوگی، لیکن رب تمہیں 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے. اب یہ فضیلت حضور نے بیان کی. فضیلت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر جگہ برستی. یہاں کب برسیں گی ہمیں کوئی پتہ نہیں. تقریر کے وقت، خطبے کے وقت، نماز کے وقت، دعا کب برسیں گی نہیں پتہ. لیکن خانہ کعبہ کا جو معاملہ ہے اور وہاں جو رحمت کا معاملہ ہے، ملا رومی فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت اگر تجھے اتنی مل جائے نا قطرے کے برابر بھی، تو سمجھ لے تیری دنیا بھی بن گئی اور تیری آخرت بھی بن گئی. اب میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیں. حضور فرماتے ہیں روزانہ بیت اللہ شریف پر اللہ کی 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یا رسول اللہ کس وقت ہوتا ہے؟ فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، طواف کے وقت، نماز کے وقت. کب؟ تو حضور نے طے کر کے بتایا. فرمایا 120 رحمتیں اللہ خانہ کعبہ پہ نازل فرماتے ہیں. یا رسول اللہ کب؟ فرمایا 60 رحمتیں تو ان پہ برستی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور فرمایا 40 رحمتیں اس پر برستی ہیں جو حرم شریف میں نماز پڑھتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کچھ بھی نہ کرے بس بیٹھ کے کعبے کی زیارت ہی کرتا رہے، 20 رحمتیں تو اللہ اسے بھی عطا فرما دے گا. کتنی مقدس جگہ ہے. وہاں جانے کا ذوق، وہاں جانے کی تڑپ، وہاں جانے کا شوق. ان لوگوں سے تھوڑا سا شکوہ ہے جو کہتے ہیں جی میں نے جی بڑی راج کے زیارت کر لی ہے، بس راج گئے، ختم ہو گئی بات. سنو، نبی پاک علیہ السلام نے 53 سال حیات ظاہرہ کے وہاں گزارے، 53 سال. لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قربان جاؤں جس رات میرے کریم محبوب علیہ السلام ہجرت کی رات مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے تو حضور پلٹ پلٹ کے بیت اللہ کو دیکھتے تھے. حضور پلٹ پلٹ کے دیکھتے تھے. اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پلٹ کے کعبے کی طرف دیکھ کے فرمایا بیت اللہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، اے شہر مکہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے. فرمایا اگر میری قوم مجھے پریشان نہ کرتی میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا. 53 سال رہنے کے باوجود بھی حضور کا بیت اللہ سے پیار، نبی پاک کی اس شہر کے ساتھ وابستگی، وہ دلچسپی، وہ ذوق، وہ شوق، وہ کیفیات. کیوں مان پڑتے جا رہے ہیں ہمارے جذبے؟ ہمارے سیاست کی باتیں روز ہونے لگی ہیں، بحثوں کی باتیں روز ہوتی، لیکن اپنا عشق مضبوط کرنے کی بات. آپ یقین کریں یہ جو عشق ہوتا ہے یہ بندے کو آزاد کر دیتا ہے، یہ بندے کو عشق آزاد کر دیتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور علامہ اقبال کہنے لگے اقبال سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب مسلمان نہیں اب خاک کا ڈھیر ہے. کہتے ہیں بغیر عشق کے نا
کوئی کام بھی، نماز بھی بغیر عشق کے پڑھی جاتی ہے تو کوئی مزہ ہی نہیں دیتی، بندے کہتے ہیں دل ہی نہیں لگتا۔ پیری مریدی ہے بغیر عشق کے، ایسی بس رسم رسم ہی ہے، ٹھیک ہے گزارا چل رہا ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت ہے تو بغیر عشق کے کیسے کیفیات چلیں گی؟ اللہ رسول کے ساتھ پیار ہے تو کوئی دلچسپی نہیں، کوئی شوق نہیں، کوئی کیفیت۔ آپ یقین کریں کچھ بندوں پہ بندے کو تڑپ آ جاتی ہے، شوق آ جاتا ہے، یار یہ اس کو کیسے نکالیں، یہ کس طرح کا پیار کرتے ہیں، آ کے بیٹھا رہتا ہے، چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، کہتا ہے جی کوئی کام نہیں، بس 10 منٹ ملنا ہے۔ بندے کو اس بندے پر ویسے ہی پیار آ جاتا ہے۔ کچھ ایسے سنگی ہوتے ہیں جو آستانوں پہ 10 چکر لگا کے آتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے کہ میں 100 دفعہ بھی آیا ہوں، فلانے حضرت ملے نہیں۔ وہ وارفتگی ہے، وہ شوق ہے ہمارا۔ جب تک اللہ رسول کے ساتھ رشتہ عشق کا تھا، پیار کا تھا، ذوق کا تھا، درد کا تھا، خلوص کا تھا، آپ یقین کریں طبیعتیں جمی ہوئی تھی۔ نبی پاک نے نا ہمیں تکلیف میں رہ کے پیار کرنے کا درس دیا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضور اپنے مدینے کی شان بیان کرنے لگے۔ حضور فرمانے لگے، محبوب فرماتے ہیں یمن فتح ہوگا تو وہاں کھیت اچھے ہوں گے، کھلیان اچھے ہوں گے، کاروبار اچھے ہوں گے، تو کچھ لوگ مدینے والے وہاں جا کے رہنے لگ جائیں گے، آباد ہو جائیں گے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ بات کو سمجھنا، فرمایا کہ وہاں کھیت کھلیان اچھے ہیں، ان کا کاروبار وہاں زیادہ چلے گا، لیکن رسول کریم نے فرمایا مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ اس بات کو جان لیتے۔ فرمایا پھر عراق فتح ہوگا تو وہاں بھی کچھ لوگ چلے جائیں گے، کاروبار ان کا اچھا چل جائے گا، وہاں رہنے لگیں گے، لیکن فرمایا المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ فرمایا مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ سمجھ لیتے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مدینے میں ڈٹے رہیں گے اور مدینے کی تکلیفوں پر صبر کریں گے، اذیتوں پر صبر کریں گے، فرمایا اگر وہ گناہگار ہوں گے مدینے میں رہنے والے تو میں قیامت میں ان کی سفارش کروں گا، اور اگر نیکوکار ہوں گے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ان کی نیکیوں پر گواہ بن جاؤں گا، گویا میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ مدینے کے ساتھ نبی پاک کی جو محبت ہے، حضور کا جو پیار ہے، جس رات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے نا مدینہ طیبہ جانے کے لیے، تو حضور نے دعا فرمائی، کہا اے اللہ تو نے مجھے اس شہر سے نکالا جو مجھے بڑا ہی پیارا تھا، اے اللہ یہاں بڑی یادیں تھیں، بڑا پیار تھا، تو نے وہاں سے نکالا جو مجھے بڑا پیارا تھا، اے اللہ اب تو مجھے اس شہر میں داخل فرما جو تجھے بڑا پیارا ہے، وہاں داخل فرما جو تجھے بڑا پیارا ہے۔ مدینہ طیبہ کے لیے نبی پاک نے دعا فرمائی، کہا اے اللہ تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا کی تھی، میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ مدینے میں دگنی برکت عطا فرما۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خاص دلچسپیاں مدینہ طیبہ کے ساتھ۔ مدینے والوں نے نہ حکمرانی نہیں کی، تو حضور نے پہلے کہہ دیا تھا خلیفہ قریش میں سے ہوگا، لیکن حکمرانی نہیں کی، غلامی کی۔ مدینے والوں نے نبی پاک کے دروازے کی گدائی کی، مدینے والے ہر میدان میں حضور کے سامنے کھڑے ہوئے دشمن کے مقابلے میں، مدینے والوں نے پیار کیا۔ اس لیے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر لوگوں کے دو گروہ ہو گئے، دو لائنوں میں لوگ چلنے لگے، ایک لائن ادھر چل رہی ہے ایک ادھر چل رہی ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں تو اس لائن میں چلوں گا، اس قطار میں چلوں گا جس میں مدینے کے لوگ چل رہے ہوں۔ انصار مدینہ کے ساتھ حضور کا پیار، اس شہر کے ساتھ حضور کی دلچسپیاں، پیار دیکھیں نا، بندہ جب اپنے گھر واپس لوٹ کے آتا ہے تو شوق ہوتا ہے ذرا جلدی سے نا گھر پہنچ جاؤں، ذرا تھوڑا جلدی چلا جاؤں، کئی سفر سے آئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک کسی جنگ سے، جہاد سے، سفر سے لوٹتے، مدینے کی عمارتیں نظر آتی تو گھوڑا تیز کر لیتے، تیز کر لیتے، اپنے اندر نا یہ ذوق پیدا کریں، یہ پیار پیدا کریں۔ آپ یقین کریں وہی ٹھنڈے ٹھنڈے مسلمان، وہ کوئی کیفیت نہیں، صبح سے شام تک۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں الحمدللہ کبھی ایک آیت پڑھ لینا قرآن پاک کی ترجمہ و تفسیر کے ساتھ تو سارا دن وہ گھومتی رہتی ہے دماغ میں، رات کو اس کا ذائقہ رہتا ہے روح میں۔ تو جب میں اور آپ سارا دن پڑھیں، سیاست کریں، سیاست سنائیں، کہانیاں کریں، غیبتیں، تو پھر دماغ میں الٹے سیدھے خیالات ہی آنے۔ تو اگر صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے مدینے والے کی ایک نعت سنی جائے اور شام کو سوتے وقت بھی ایک نعت سنی جائے، ایک نعت نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، اس طرف منشی رحمت کا
قلم دان گیا، تجھے جانا تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو اگر یہ ذوق بنا لیا جائے تو انشاءاللہ رات کو بھی آپ کو نا مدینہ ہی نظر آئے گا۔ انشاءاللہ خواب میں بھی آپ ٹکٹنگ کرا رہے ہوں گے، آپ ویزا ہی لگوا رہے ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کیفیت ہو، وہ پریم ہو، وہ پیار ہو۔ مدینے والوں نے بڑی غلامی کی، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، ویسے کبھی کبھی اللہ موقع بناتا تھا، کبھی کبھی نا مدینہ شریف میں ایسے ہوتا تھا کبھی کبھار۔ ایک دفعہ نا جب کچھ علاقے فتح ہوئے تو بڑا مال آیا فتح مکہ کے بعد، تو بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ اسلام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو نیا کلمہ پڑھتا تھا اسے مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ دیا جاتا تھا، اس کو کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کے لیے۔ تو چونکہ یہ قانون تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مکے والوں کو ذرا مال تھوڑا زیادہ دیا۔ مدینے میں سے ایک آدھ نوجوان نے کہا کہ حضور نا آپ اپنے رشتہ داروں کی طرف توجہ زیادہ کرنے لگے، یہ بھی محبت کی جنگ ہوتی ہے نا، قربان جائیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام تک بات پہنچی، اور اسی طرح پہنچی کہ ایک آدھ نوجوان نے بات کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ترکی خیمہ لگوایا، فرمایا مکے والا کوئی نہ آئے بھی، صرف مدینے والے آئیں۔ سارے حضور کے سامنے بیٹھ گئے، ذرا منظر دیکھنا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سارے انصار۔ حضور نے فرمایا بھی میں نے سنا ہے تم میں سے کچھ نے کہا ہے کہ حضور اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دینے لگے۔ رو پڑے مدینے والے، یا رسول اللہ وہ تو ایک نوجوان نے غلطی سے۔ فرمایا نہیں تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، ہم نے آپ کو ٹھہرایا تھا، تم کہہ سکتے ہو چونکہ تم نے ٹھہرایا تھا۔ مدینے والے رونے لگے کہ یا رسول اللہ ہم کون ہوتے ہیں ٹھہرانے والے، وہ تو آپ آئے، اللہ نے مدینے کو شانیں عطا کر دی۔ میرے محبوب نے فرمایا تم کہو نا کہ یا رسول اللہ مکے والے تو بدر میں تلواریں لے کے آ گئے تھے، ہم تھے جنہوں نے سینے پیش کیے تھے۔ وہ رو رہے ہیں، نہیں حضور ایسا تو نہیں ہے، وہ تو آپ نے مہربانی کی تو بدر میں ہم میں سے کچھ شہید ہو گئے، کچھ غازی بن گئے کی برکت سے۔ حضور نے فرمایا تم کہو کہ احد کے میدان میں انہوں نے پتھر مارے تھے، ہم نے سینہ پیش کیا تھا۔ حضور بھی رونے لگے، مدینے والے بھی رونے لگے۔ نبی کریم نے فرمایا تم کہو کہ جانے ہم نے قربان کی، تم کہو کہ حضور قربانیاں ہم نے دی، کہہ سکتے ہو تم نے دی ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہو۔ اور جب رو رو کے بے حال ہو گئے تو سرکار بھی روئے، کھل کے روئے، پھر آنسو پونچھے، اور کریم رسول فرمانے لگے او بھولے مدینے والو، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ لوگ جب اپنے گھروں میں جائیں تو بھیڑ بکریاں لے کے جائیں، اور جب مدینے والے اپنے گھر جائیں تو اللہ کے رسول کو ساتھ لے کے جائیں؟ تم یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارے ساتھ میں جاؤں؟ یہ نہیں تمہارا شوق؟ دیکھو کسی کے حصے میں کچھ آیا، کسی کے حصے میں کچھ آیا، کسی کے حصے میں کچھ آیا۔ مدینے والے وہ لوگ ہیں جن کے حصے میں اللہ کا پیارا حبیب آیا۔ تمہیں رسول کریم ملے، تم کتنے خوش بخت ہو، کتنے خوش نصیب ہو، تمہیں نبی پاک کا ساتھ ملا۔ حضور ہے، یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں اور مال کے جنت بھی یہیں ہے۔ مدینہ طیبہ کے ساتھ مسلمان کا خاص پریم رہا، خاص پیار رہا۔ آپ یقین کریں ہمارے پرانے لوگ جو ہوتے تھے وہ گلے ہوتے تھے کسی زمانے میں، پتہ نہیں اب نئے نوجوانوں نے دیکھے بھی ہیں کہ نہیں، اب گلے نہیں ہوتے، اب بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں۔ گلہ ہوتا تھا مٹی کا، تو بوڑھی اماں اس میں پیسے ڈالتی تھی، بوڑھی عورتیں پیسے ڈالتی تھی۔ اماں یہ تو کیا کر رہی ہے؟ تو کہتی میں نے مدینہ دیکھنا ہے۔ کمیٹیاں ڈالتے تھے لوگ چوری، میں نے مدینہ دیکھنا۔ لوگ صبح و شام درود شریف پڑھتے تھے کہ میں نے حضور کا مدینہ دیکھنا ہے۔ رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں بھی کی لذتاں نے۔ رب بھی جانے، مجھے بھی اللہ نے کچھ موقع دیا ہے، پر آپ یقین کریں ابھی بھی جب کبھی دل پورا بند ہونے لگتا ہے نا، گھبرا جاتا ہے، تو جو چیز سب سے پہلے یاد آتی ہے وہ مصطفیٰ کا مدینہ یاد آتا ہے۔ رب بھی جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں بھی کی لذتاں نے، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں، ایک تے رون نہ جنہاں نے۔ رب بھی جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں بھی کی لذتاں نے، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں، تے ایک رون دوبارہ جاون لے۔ ایک رون جنہاں نے ویکھیا اور ایک رون دوبارہ میرے رسول کریم
علیہ السلام کا شہر نور، اس کی برکات، اس کا حسن، اس کی وارفتگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا تو سیرت نگار کہتے ہیں کہ بعض اہل مدینہ کے دلوں میں خیال آیا کہ شاید حضور کو پیار بڑھا نا مکے سے، شاید اب نبی پاک مکے میں رہنا چاہیں گے. تو کچھ نے کہہ بھی دیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ وہاں رہنا چاہیں تو ہماری طرف سے پابندی کوئی نہیں. تو اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا مجھے مکے سے بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ماں کی یادیں مکے میں، میرے والد کی محبتیں مکے میں. فرمایا بڑا پیار ہے مجھے مکے سے، میں یہاں ختیجہ کو بیاہ کے لایا تھا، یہاں میری بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں، یہاں میں نے بڑا کچھ دیکھا، مجھے بڑا پیار ہے. اور ہوتا بھی ہے، جو اپنا علاقہ ہوتا ہے نا، اپنا دیش. کسی شاعر نے کہا تھا دیش سے آنے والے بتا یاران گلستان کیسے ہیں. پیار ہوتا ہے اپنے علاقے سے. تو حضور نے فرمایا مجھے مکہ بڑا ہی پیارا ہے، بڑی محبت ہے، لیکن مدینے والوں اب فیصلہ کر لیا جینا بھی تمہارے ساتھ ہی ہے، اور دنیا سے جانا ہے تو قبر بھی مدینے میں ہی بنے گی. اور حضور فرمانے لگے جب قیامت میں اٹھوں گا تو قبر بھی مدینے سے ہی کھلے گی. اپنا خاص ذوق، وہ خاص وارفتگی، وہ خاص محبت مدینہ طیبہ کے ساتھ جو ایک مسلمان کی ہونی چاہیے، اس محبت کو سلامت کریں. موقع پر اس بات کو سمجھ لیں کہ ترجیح دنیا کو نہ دے، ترجیح آخرت کو، اللہ کی ذات کو. ہماری آخرت کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے، آخرت میں کامیاب کس طرح ہو سکتے ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے پا سکتے ہیں، اس کو ترجیح دینی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ بڑی شانوں والے. ایک صحابی کا ہم آج ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ. ہمارے صوفیاء تصوف میں ایک جملہ بولتے ہیں کہ تیرا تو فقر فقر بو ذر ہے، یعنی جن کو صحیح درویش کہتے ہیں نا، صحیح درویش. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے دو ہی تو بندے ہیں جو رب کے رستے میں کسی شے کی پرواہ نہیں کرتے. حضور کون سے؟ فرمایا ابو ذر غفاری ہے اور دوسرے علی المرتضیٰ ہے. مولا علی فرمایا کرتے یہ نا مسلمانوں میں سے چوتھے یا پانچویں مسلمان ہیں. شروع سے ایک سلیم الطبع آدمی، کچھ لوگ طبعاً بڑے نفیس ہوتے ہیں، طبعاً اللہ کی طرف سے شروع سے ہی. ان کا جو قبیلہ تھا بنو غفار وہ راہزنی کرتا تھا، لوگوں کو لوٹ لیتا تھا. شروع میں یہ کام کیا لیکن جب کچھ لوگوں کی چیخیں کانوں میں گئیں تو چھوڑ دیا. فرمایا نہیں یار طبیعت نہیں مانتی. اور نبی پاک کا کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی بتوں کی پوجا چھوڑ کے رب کی عبادت شروع کر دی. لوگ پوچھا کرتے تھے آپ عبادت تو کرتے تھے پر منہ کدھر کرتے تھے؟ فرماتے تھے جدھر وہ کرا لیتا تھا کر لیتے تھے. کسی نے انہیں بتایا کہ مکے میں ایک شخص ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، آپ کی طرح کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، ان کا نام انیس تھا، پتہ کر کے واپس آئے. بھائی کہنے لگے ابو ذر، ان کا نام جندب ہے، اصل میں ذر ان کے بیٹے کا نام ہے اور کنیت سے زیادہ معروف ہیں، ابو ذر غفاری کہلاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ بھائی نے آ کے بتایا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے ہیں، صلہ رحمی کا پیغام دیتے ہیں، لیکن لوگ سارے مخالف ہیں. یہ چیز بھی بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے، اسے نہ کاؤنٹ کیا کریں. لوگوں کی ترجیحات بدلتی ہیں، صبح کچھ، دوپہر کچھ، شام کچھ، اسے نہ کاؤنٹ کریں. انہوں نے اس بات کو کاؤنٹ کر کے بتایا کہ لوگ ان کے جو ہیں نا وہ مخالف ہیں سارے. تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں خود جا کے پتہ کروں گا. کہتے ہیں مکہ شریف آیا تو کسی ایسے آدمی سے پوچھ بیٹھا، میں تو کچھ اور سمجھا تھا، وہ کچھ اور نکلا. مکے والوں نے بڑا مارا. مکے پہنچ کے پہلی جو چیز ملی وہ مار کھانے کی تھی. اب میں ڈرتے کسی سے پوچھتا ہی نہ، بھوک بھی بڑی تھی، رہنے کو جگہ نہیں تھی، حرم شریف میں لیٹا رہتا تھا. میرے نصیب دیکھو مجھے ایک شخص نے آ کے ہلایا. کہنے لگے اگر مناسب سمجھیں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے، آپ کوئی پردیسی ہیں، آپ کا اپنا مہمان نہ بنا لوں. تو میں نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے میرا نام ہے علی ابن ابی طالب. کہتے ہیں مولا کائنات گھر لے گئے، کھانا بھی کھلایا، جگہ بھی دی، سونے کو خدمت بھی کی، لیکن چونکہ میں تو پہلے ایک سے پوچھ کے مار کھا بیٹھا تھا، میں نے پوچھا نہیں میں کدھر آیا ہوں. رات رہے، اگلی رات بھی رہے، لیکن میں نے بتایا نہیں میں کس کام آیا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خود ہی مولا علی نے پوچھا بتا سکتے ہو کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا راز رکھ لو گے.
فرمایا بڑا کشادہ سینہ دیا رب نے مجھے. تو بات تو کر کہنے لگے یار میں تو محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے آیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بے نیاز لوگوں میں سے ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری. میں حضور کی زیارت کے لیے. حضرت علی کہنے لگے سویرے لے چلوں گا. انسان بزدل نہیں ہوتا, ہر انسان بزدل نہیں ہوتا, اور بلا وجہ ٹکراؤ کی پالیسی بنا لینا یہ بھی سیانے لوگوں کا کام نہیں. حکمت کے تقاضوں کے مطابق چلنا یہ بھی دلیر لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے. حضرت مولا علی کہنے لگے صبح لے کے چلوں گا, پر حالات ٹھیک نہیں. شرارتی لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. اگر کوئی شرارتیوں کا ٹولہ ملا نا جو کھڑا ہوگا جاسوسی کرنے کے لیے کہ حضور کی طرف کون کون جا رہا ہے, تو میں نیچے جھکوں گا جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے کے لیے. لیکن آپ نے نہیں کھڑے ہونا, آپ نے چلتے رہنا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو. کہتے ہیں اس ترتیب سے حضرت علی مجھے لے کے گئے. میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا. مولا علی کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ سوال کرتے تھے, پر یہ شروع سے سلیم الطبع تھے. مجھے کہہ لینے دینا, جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ لمبے سوال کرتے ہی نہیں. مان جو لیا تو لمبے سوالوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں لوگ بڑے بڑے سوال کرتے تھے, پر ابو ذر نے 2-3 باتیں ہی پوچھیں اور آگے جا کے کہنے لگے حضور ہاتھ بڑھائیں, مجھے کلمہ پڑھائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا. فرمایا باہر جا کے نا ابھی ذکر کرنا کہ تم مسلمان ہو گیا, یہ ماریں گے. عرض کی حضور انہیں مارنے دے, میں آیا بھی مار کھا نہیں ہوں, انہیں مارنے دے نا. پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں. داغ دلوی نے کہا تھا پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں, اور جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. ماری تو کھانے آئے ہیں, مارنے دے, کرنے دے زور جتنا لگانا ہے لگانے دے. باہر جا کے اعلان کیا, مکے والوں نے مارا, اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے. پھر کسی نے بتایا کہ تم نے گزرنا بھی ہے ان کے علاقے سے, بنو غفار سے, پھر ان کا پتہ بھی ہے یہ لوگ بڑے سخت ہیں. پھر چھوڑا. تبن بڑے جلالی تھے, زاہد مزاج تھے. فرماتے تھے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سارا صدقہ کرو. کنز کے معاملے میں ان کا رویہ یہ تھا. صرف حضرت صدیق اکبر کو کچھ نہیں کہا انہوں نے, باقی حضرت عمر جیسے آدمی کو بھی کھڑا کر کے کہہ لیتے تھے یہ مال کیوں رکھا ہوا ہے خزانے میں, بانٹتے کیوں نہیں سارا. اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو باقاعدہ کئی دفعہ اس موضوع پر گفتگو کی. وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ مال دولت جمع نہیں کرنی, تو وہ جو لوگ تھے وہ بھی بڑی شانوں والے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جب زکوٰۃ فرض کی تو مال جمع ہوتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا. جب فطرانے کا کہا تو مال ہوتا ہے تو فطرانہ آتا ہے نا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, پر آپ اعلیٰ بات کر رہے ہیں تقوی کی, سارا بانٹو. تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے چلو ٹھیک ہے تمہاری بھی بات مان لیتا ہوں, پر یہ بتاؤ مدینے والے کا اپنا طریقہ کیا ہے. کہ بھائی حضور کا طریقہ تو وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. تو فرمانے لگے پھر اس رستے نہ چلیں جو رستہ مدینے والے رسول کا ہے. اور حضور سے نبی پاک سے عشق کرتے بڑا کھل کے. یہ صحابہ صفہ میں سے تھے. کلمے پڑھنے کے بعد چونکہ طبیعت جلالی تھی تو حضور نے بھیج دیا, فرمایا واپس جاؤ اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو. واپس گئے, بھائی کو مسلمان کیا, والدہ کو مسلمان کیا, قبیلہ سارا مسلمان کیا, وہیں رہے. ہجرت مدینہ کے بعد آئے تبوک کے موقع کے قریب, اور حضور نے صحابہ صفہ میں رکھ لیا. نوکری کرتے مدینے والے رسول کی, دلیر آدمی تھے, بڑا قبیلہ تھا, پر ڈیوٹی کرتے, ڈیوٹی خدمت کرتے. ایک بیٹا تھا زار اس کا نام تھا, اس کی ڈیوٹی لگائی تم نے میرے نبی پاک کے اونٹ چرانے. ڈاکو آئے تو صاحبزادہ اونٹوں کی اونٹنیوں کی حفاظت کرتے شہید ہو گیا. اور یہ انوکھا بندہ ہے جس نے شرط لگائی تھی کہ میں نے کالی سیاہ رنگ کی عورت سے شادی کرنی. انوکھا بندہ ہے. ایک بیٹی تھی ایک بیٹا, بیٹا شہید ہو گیا. بیوی سے کہا تم نے نبی پاک کے گھر میں خدمت کرنی ہے, حضور کے گھر والوں, اور میں نبی پاک کی نوکری کروں گا. حضور کی خدمت کرتے, ہر وقت خدمت میں رہتے. اور حضور جب آتے نا, صحابہ صفہ میں یہ شامل تھے جو لوگ دین سیکھتے, حضور جب آتے تو سب سے پہلے آ کے حضرت ابو ذر غفاری کا پوچھتے, بلائیں. اور جب بات کرتے حضور تو بار بار ان کو مخاطب کر کے بات کرتے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے اتنا پیار کہ ہماری بھی مشکل حل کر دی. ابو داؤد شریف میں موجود ہے, ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی بندہ کسی سے پیار بڑا ہی کرے پر اس جیسے عمل نہ کر سکے, کوشش کرے کر نہ. لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جی پیار بڑا, عمل بھی تو کرو نا, بھی کرنا چاہیے, پر انسان ہے نا, غلطی بھی تو ہو ہی جاتی ہے. اب ہم عمل نہیں کر سکتے تو تم ہمیں پیار بھی نہیں کرنے دو گے, مہربانی کرو پیار تو کرنے دو نا. حضرت ابو ذر غفاری نے کہا, ابو داؤد شریف میں موجود ہے, یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور پیار بڑا کرے پر ان جیسے عمل نہ کرے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پیار سچا کرے، اللہ قیامت کے دن جس سے محبت کرے گا نا اس کے ساتھ ہی دونوں کو اکٹھا فرما دے گا۔ تو حضرت ابو ذر نے فوراً کہا حضور پھر مجھے آپ سے بھی بڑا پیار ہے، رب سے بھی بڑا پیار ہے۔ فرمایا فکر نہ کرنا، جنت میں اکٹھے ہی جائیں گے۔ اتنی محبت رسول پاک کی ذات کے ساتھ حضور کی نوکری کرنا۔ ایک دن خدمت کرتے کرتے سو گئے، حضور مسجد میں آئے پتہ کرنے کہ ابو ذر آرام کر رہا ہے۔ یہ بھی مزہ ہوتا ہے، خیال رکھنا اپنے درویشوں کا، کیا کھایا کیا پیا کہاں سوئے۔ حضور رات کو آئے، یہ سوئے ہوئے تھے، فرماتے ہیں حضور نے میرا انگوٹھا ہلایا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، حضور بھی میرے پاس بیٹھ گئے۔ اور میں ابو ذر بڑا پیار کرتے ہو؟ سونے آپ کو پتہ ہی ہے۔ کہا یار تو بڑی نوکری کرتا ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن تجھے میری مسجد اور میرے شہر سے جانا پڑے گا، پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کی حضور کسی کی طاقت ہے مجھے آپ کے شہر سے نکالے؟ میں تلوار نکال لوں گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا تلوار نہ نکالنا، جہاں تمہیں بھیجا جائے چپ کر کے چلے جانا۔ حضور کب تک؟ فرمایا جب تک اللہ تیری اور میری ملاقات نہیں کرا دیتا، یعنی وصال تک۔ یہ واحد شخص ہیں کہ حضور کے وصال ظاہری کا وقت آ گیا تو فرمایا کوئی میرے ابو ذر کو بلاؤ۔ جب یہ آئے تو حضور لیٹے ہوئے تھے، یہ جھکے نبی پاک کی طرف، حضور میں حاضر ہوں، تو حضور نے پکڑ کے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کرنے لگے حضور مجھے صوبے کا گورنر بنا دیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا ابو ذر میں عہدے پسند نہیں کرتا، تو تمہیں بھی میں کہتا ہوں عہدہ نہ لینا، تمہیں بھی کہتا ہوں عہدہ نہ لینا۔ فرمایا ابو ذر میں جو چیز اپنے لیے پسند کروں گا تمہیں بھی اسی کا مشورہ دوں گا، تم بندے اچھے ہو پر یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے۔ بڑے زاہد آدمی میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا جس طرح نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، حضرت عیسیٰ دیکھیں نا، انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی عظمت نبیوں کو دی۔ جناب سلیمان علیہ السلام کا تو تخت بھی ہوا میں اڑتا تھا، جن تک تابع دار تھے، اور نبیوں میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں جن کے پاس گھر بھی کوئی نہیں، شادی بھی کوئی نہیں کی، اینٹ سرانے رکھ کے تکیہ بناتے، ایک ان کے پاس کنگھی تھی اور ایک پیالہ تھا۔ دیکھیں جو بندہ نیک ہو نا وہ بھی نیک ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ آپ اپنا تقوی مسلط نہیں کریں گے، جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی مخلص ہو کے کر رہے ہیں۔ حکومتیں جو چلانی ہیں تو وہ کس نے چلانی ہے؟ اگر نیک بندے نہیں آئیں گے تو غلط لوگ آئیں گے، قوموں پہ ظلم کریں، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کر رہے ہیں یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم چیزوں کو مسلط کرتے ہیں، ایک دوسرے پر مسلط نہیں کریں چیزوں کو۔ آپ جو کر سکتے ہیں، جو رستہ آپ کو صحیح لگتا ہے اختیار کر لیں، یہی تو ہمارے دین کا حسن ہے کہ سارے رستے واضح کر کے ہمیں دکھاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا انگلیوں کے ساتھ اپنے بال سیدھے کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یار کنگھی کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، کنگھی بھی خیرات کر دی۔ دیکھا ایک بندہ ہاتھ کا تکیہ بنا کے لیٹا ہے، تو فرمایا اینٹ بھی دے دو کسی کے کام آ جائے گی۔ ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا یوں چلو میں پانی پی رہا ہے، فرمایا پیالہ بھی رہنے دو، اس کے بغیر بھی کام چل ہی جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ کا یہ زہد تھا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جناب عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو وہ میرے ابو ذر غفاری کو دیکھے، ان کو دیکھے، یہ دنیا میں جناب عیسیٰ کے زہد کے مطابق چلتے پھرتے ہیں۔ ساری زندگی دولت کو مال کو پسند نہیں کیا۔ جہاں رہتے تھے ایک گورنر صاحب نے 300 دینار تحفے میں بھیجے، تو ایک ہوتا ہے نا بندہ کہتا نہیں نہیں ضرورت نہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا جو خود بخود آ جائے وہ قبول کر لو اللہ کی طرف سے، لیکن ان کا رنگ فقیری والا تھا اور تھوڑا انوکھا تھا۔ 300 دینار آئے تو فرمانے لگے اسے جا کے کہو تمہیں کوئی اور بندہ نہیں ملا دھوکہ دینے کے لیے، میرے گھر ہی مال بھیج دیا ہے۔ فرمانے لگے میرے پاس گدھا ہے سواری کرنے کے لیے، میرے پاس بکریاں ہیں دودھ پینے کے لیے، میرے پاس ایک چادر اضافی ہے سامان میں سے، میں تو ڈرتا ہوں کہ رب کہیں اس چادر کے بارے میں سوال نہ پوچھ لے، اور تم ہو کہ میرے پاس یہ لے کے آئے ہو۔ حضرت عثمان غنی کے پاس جا کے کہا کرتے کتنا لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے، ہر بندے کے گھر میں مال ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، لوگوں سے کہیں خرچ کریں غریبوں پہ۔ عثمان غنی فرمانے لگے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے دور میں لوگ خوشحال ہو گئے ہیں۔ آپ فرمانے لگے نہیں، وہ والا رنگ زیادہ بہتر ہے جو مدینے والے نے اختیار فرمایا ہے، کیونکہ کچا رنگ للاری والا
چڑھدا تے لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. آپ کی طبیعت کے اندر دولت سے بیزاری. حضرت ابو درداء، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سمجھ لیں ان کے کلاس فیلو تھے، ان کے ساتھ پڑھا تھا انہوں نے. حضرت ابو ذر غفاری ان پر بھی جلال کرتے. آپ یقین کریں کہ طبیعت نا ایسے کیف میں آ گئی ان کو پڑھ کے. ان کو پڑھا جب کچھ دنوں سے تو کچھ انوکھا، یہ انوکھی وضع ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں. یہ بندے کون سی بستی کے یار اب رہنے والے ہیں؟ یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ کیا سوچ ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت ابو درداء مکان بنا رہے تھے. کیا جملہ کہا، تڑپ گئی روح. فرمانے لگے ابو درداء تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی یار. فرمایا کیا ہوا؟ فرمانے لگے اب تیرا مکان بنانے کے لیے بھی اللہ کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں رکھی جائیں گی. تیرا مکان بنانے کے لیے رب کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں تیرے لیے. حضرت ابو درداء نے گردن جھکا لی. فرمایا یار جہاں تو ہے نا تو بالکل ہی ٹھیک کہتا ہے. کیوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں، ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں. فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے یار، صحیح کہتا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا گیا عراق کا. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابہ میں ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور ان کی عظمتیں، رفتیں، بلندیاں کیا کہنا، بڑی گہری دوستی تھی. لیکن جب وہ گورنر بن گئے نا تو آپ نے فرمایا بس بھئی اب تو نے عہدہ لے لیا ہے، یہ بندے کو ٹھیک نہیں رہنے دیتی چیزیں، اب تو عہدے میں چلا گیا. بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ. وہ دوڑ کے آئے حضرت ابو ذر غفاری کے گلے ملنے. میرا بھائی، میرا بھائی. فرمایا پیچھے ہٹ جا، میں نہیں تیرا بھائی، تو گورنر ہے، میں غریب آدمی ہوں، اپنا کام کر. پھر دوڑ کے آئے. فرمایا ابو ذر تو میرا بھائی ہے یار، اکٹھے پڑھتے تھے حضور. فرمایا نہیں، جا تو نہیں میرا. پھر آئے. جانتے تھے نا یہ سچا بندہ ہے، یہ سچا بندہ ہے، یہ تقریروں والا نہیں، صرف وعظوں والا نہیں، اس کے اندر بھی بڑی سچائیاں ہیں. قریب آئے، آ کے کہا یار تو میرا بھائی ہے، میرے سینے لاگ. فرمانے لگے تو تیسری بار آیا ہے، مومن ہے، میں منہ نہیں موڑ سکتا، پر پہلے مجھے بتا گورنر بننے کے بعد تو نے مکان کتنے بنائے، باغ کتنے لگائے، چکیاں کتنی لگائیں، کتنے تو نے چیزیں بنائی ہیں، پہلے بتا. تو ابو موسیٰ اشعری نے ان کا ہاتھ پکڑا، رونے لگے. کہنے لگے جس محبوب سے تو نے تربیت لی ہے میں بھی انہی کا نوکر ہوں. جن کپڑوں میں میں عراق گیا تھا میرے آج بھی وہی ہیں. یار کیا بات کرتا ہے تو، میرے وہی ہیں. مجھے بتا اگر یہ عہدے خدمت کے ہم نہیں لیں گے تو پھر کیا ظالموں کو دیں گے، غیروں کو دیں گے؟ نہ کر، کچھ نہیں بنایا. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور جب کہا نا کوئی شے نہیں میرے پاس تو فرمایا اچھا چل آ جا، پھر سینے لگ جا، تو واقعی میرا بھائی ہے. پھر حضرت ابو ذر غفاری نے محبت فرمائی. وہ درویشی، وہ فقیری، وہ سادگی، وہ نورانیت، وہ دل کے ساتھ اندر. ہمارے تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہو کہاں لے جانا ہے مال، کیا ضرورت ہے مال کی، ہر وقت مال کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن دل ان کا کہتا ہے کہ آئے صحیح، کسی طریقے سے پہنچے صحیح. حضور نے فرمایا بعض لوگوں کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی، دل بھیڑیے سے زیادہ خطرناک. اوپر سے کہہ کچھ رہے ہیں، اندر حالات کچھ اور ہیں. لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوری دولت سے. آپ فرماتے کیوں ہیں لوگوں کے پاس مال، کس لیے اتنا مال جمع کیا ہے؟ کیا ساری غریبی ختم ہو گئی ہے، غربت مٹ گئی ہے ساری؟ کیوں لوگ مال بناتے ہیں؟ ایک اور آپ کی کلاس فیلو تھے جو بصرے کے گورنر بنے، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، جناب نافع تائی ان کا نام تھا. تو ابو ذر غفاری سے وہ بڑے شوق سے ملنے آئے، حضور کے صحابی سمجھ کر کے. فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں تو بصرے کا رہنے والا ہوں. فرمایا وہاں میرے ایک کلاس فیلو ہیں عبداللہ بن عامر. کہا وہ تو آج کل گورنر ہیں. فرمایا میرا ایک پیغام دے دو گے اس کو جا کے؟ کہا حضور دے دوں گا. فرمایا اس سے جا کے کہنا تو گورنر بن کے بھی زندہ ہی ہے اور میں پانی کا پیالہ پیتا ہوں،
کھجور کھاتا ہوں اور رب کی عبادت کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ ہی ہوں نا، تو بھی زندہ ہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ اور میں کھجور کھاتا ہوں، پانی کا پیالہ پیتا ہوں، میں بھی تو زندہ ہوں نا۔ اللہ اکبر۔ نافع تائی کہتے ہیں اس پیغام کی سمجھ نہیں آئی، لیکن میں لے کے گیا۔ عبداللہ بن عامر سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا جی ایک پیغام دینا ہے، تو انہوں نے کچھ توجہ نہیں کی۔ جب میں نے بتایا نا کہ حضرت ابو ذر غفاری کا پیغام ہے تو ان دونوں آنکھیں کھول دیں، کہنے لگے جلدی بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے۔ فقر اور درویشی کے رستے پہ چلنے والوں کے امام سیدنا ابو ذر غفاری نے کیا کہا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے پاس بٹھا لیا، شفقت فرمائی، کہنے لگے اب بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے۔ تو عرض کرنے لگے انہوں نے کہا ہے کہ تو گورنر ہے، تو بھی زندہ ہے، اور میں کھجور کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، رب کو یاد کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ ہی ہوں نا۔ کہنے لگے ایک دفعہ پھر کہا انہوں نے کہا تھا کہ میں کھجور کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ، کہا ایک دفعہ پھر کہتے ہیں تیسری دفعہ کہا تو وہ اتنا روئے کہ انہوں نے چادر میں منہ چھپا لیا۔ کہنے لگے یار وہ ٹھیک ہی کہتا ہے، وہ صحیح کہتا ہے، اتنا مال، اتنے عہدے، اتنی چیزیں، اتنا کچھ جمع کر کے رکھا ہے، ان کا حساب دینا، ان چیزوں کی اللہ کے حضور کیا عذر پیش کریں گے، کس طرح رب کی بارگاہ میں بتائیں گے، کیا وجہ تھی، کن چکروں میں ہم نے زندگی گزار دی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات مبارکہ ساری کی ساری فرماتے تھے کہ ہم نہیں عمل کریں گے تو کون کرے گا، وہ خاص سادگی، وہ خاص۔ اور پتہ ہے میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں 4 لوگوں سے پیار کروں۔ اللہ اکبر۔ کاش کبھی آپ اس حدیث کے جملوں کو سمجھیں۔ او یار اللہ نے حکم دیا ہے، محبوب پیار کرے۔ حضور کس سے؟ تو پہلے 3 مرتبہ نبی پاک نے ایک ہی شخص کا نام لیا، فرمایا علی سے، علی سے، علی سے، پھر فرمایا ابو ذر غفاری سے، پھر فرمایا جناب مقداد سے، پھر فرمایا سلمان فارسی سے۔ رب نے مجھے کہا ان سے پیار کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری تبوک کے موقع پر نا اونٹ پہ بیٹھے تھے، پیچھے رہ گئے، اونٹ پر بیٹھے تھے تو پیچھے رہ گئے، اونٹ سست تھا، تھک گیا، چل نہیں رہا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو اسے لے گئے ایک گاؤں میں کہ اونٹ بیمار ہو گیا، اس کا علاج کرایا، لیکن جب وہ ٹھیک نہ ہو سکا نا تو اونٹ وہیں چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ضرور پہنچنا ہے میدان تبوک میں، تو جو سامان تھا وہ سارا پشت پہ رکھا اور اکیلے ہی چل دیے، تنے تنہا اور پیدل۔ سامنے سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی تو لوگوں نے کہا حضور پتہ نہیں کون آیا ہے۔ فرمایا تمہیں نہیں پتہ، مجھے تو پتہ ہے نا، ابو ذر غفاری آیا ہے، ابو ذر غفاری آئے۔ پھر حضور نے فرمایا یمشی واحدہ و یموت واحدہ و یبعث واحدہ، فرمایا یہ تنہا چلتے ہیں، یہ تنہا ہی دنیا سے جائیں گے، تنہا ہی اٹھائے جائیں گے، تنہا چلتے ہیں، تنہا ہی دنیا سے جائیں گے، انتقال تنہا ہی اٹھائے جائیں گے۔ جو بہت زیادہ سختی کرنے لگے صحابہ پہ، بہت زیادہ، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اپنے مزاج کے لحاظ سے تو درست ہیں، پر جو چیز آپ طاری کرنا چاہتے ہیں جب شریعت گنجائش دیتی ہے تو آپ کیوں اتنی سختی فرماتے ہیں؟ تو فرمانے لگے ٹھیک ہے پھر مجھے ربضہ جانے کی اجازت دے دو۔ ربضہ ایک بستی تھی، جنگل تھا، وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، اسی کسے دے کچھ نہیں جلا گئے تو نہ کچھ ہڈا دردی۔ حضور نے کہا تھا نا یمشی واحدہ، تو اکیلا چلے گا، ربضہ چلے گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے کہا یہ کچھ بکریاں لے جاؤ، دودھ پی لیا کرنا۔ فرمایا عثمان مجھے مال کی تو ضرورت پہلے دن سے ہی کوئی نہیں، مجھے تو رب رسول کی ضرورت ہے، ان کی کرم نوازیاں میرے ساتھ رہتی ہیں۔ تشریف لے گئے، وہاں تنہا کھجور کے خشک ٹکڑے کھاتے، عبادت کرتے، اللہ کو یاد کرتے۔ بڑے بڑے لوگوں نے آ کے کہا کہ ابو ذر آپ کی بڑی شان ہے، ہمارے ساتھ چلیں۔ فرمایا چھوڑو، کہاں منشور ہم اور کہاں ہنگامے محبت کے، ایک حجرے میں رہتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں، ضرورت کوئی نہیں، جہاں ہوں نا وہاں میں ٹھیک ہوں، حاجت نہیں۔ وصال کا وقت آ گیا، دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا، اکیلے ہیں، بیوی ہے اور بیٹی ہے،
جنگل کا علاقہ ہے، حج ہو گیا، راستے بند ہو گئے، بیمار ہو گئے، اپنی اہلیہ کو بلا کے کہنے لگے اب میں بچوں گا نہیں، اب جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے فقیری جو حضور کی دیکھی تھی اس میں نے وقت گزارا ہے، اور دیکھ میں جا بھی فقیری میرا ہوں، لے سجدہ سا توڑ دی پائی، جان بھی دیتی تیرا تیرے، اب جانے کا وقت ہے تو اس طرح کرنا، اگر تیرے پاس کوئی کپڑا ہوا تو مجھے کفن دے دینا، نہ ہوا تو اللہ کے سپرد کر دینا۔ کہا ہم 2 عورتیں ہیں، جنازہ، غسل، کفن، فرمایا رب جماعت بھیجے گا میرے لیے، لوگ آئیں گے، میرے نبی پاک نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آئیں گے نا لوگ۔ تو اہلیہ کہنے لگی ابو ذر آپ کو کیسے پتہ ہے کہ آپ اس صحرا میں انتقال کر جائیں گے، اللہ شفا دینے والا ہے۔ فرمانے لگے ہم 3-4 لوگ بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا تھا تم میں سے ایک شخص صحرا میں اکیلا انتقال کر جائے گا، تو وہ میرے جتنے باقی ساتھی تھے وہ سارے انتقال کر گئے، اب میں اکیلا ہی بچا، مجھے پتہ ہے وہ میں ہی ہوں، تو تم دیکھنا تمہیں کوئی نہ کوئی مل جائے گا غسل کفن کے لیے۔ آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میں اٹھی، کبھی دوڑ کے میں باہر جاتی، سڑک پہ جا کے دیکھتی کوئی گزر رہا ہے، پھر میں آ کے کہتی حج ختم ہو گیا ہے، راستے بند ہو گئے ہیں، کون آئے گا جنگل میں، پھر میں آ کے ان کی تیمارداری کرتی، پھر اٹھ کے جاتی، پھر میں آ کے تیمارداری کرتی۔ اچانک میری نظر پڑی تو ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا تھا، اس قافلے میں چند لوگ تھے اور سب سے بڑھ کر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی تھے۔ میں نے ان کو اشارہ کیا تو وہ دوڑے آئے، کہنے لگے بہن کیا ہے؟ میں نے کہا یہاں ایک شخص ہے، تمہاری تھوڑی سی ضرورت ہے اس کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کون ہے بی بی؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری ہیں۔ کہتے تڑپ کے روئے عبداللہ ابن مسعود، تڑپ کے کہنے لگے ابو ذر میرے نبی پاک کا پیارا، میرے ماں بھی اس پہ قربان، میرا باپ بھی قربان، کدھر ہے جلدی بتاؤ۔ کہتے میں لے آئی، 4-5 لوگ تھے وہ، تو سیدنا ابو ذر غفاری کہنے لگے عبداللہ میرا وصال ہو جائے گا لیکن یاد رکھنا میری بیوی کے پاس کفن کے لیے کپڑا موجود نہیں، اور لہو سجنا سا توڑ ہی نہیں پائی، جان بھی دیتی تیرا تیرے، کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے، لیکن تم میں سے نا وہ بندہ کوئی کپڑا نہ دے جو کبھی کسی سرکاری عہدے پہ رہا ہو، وہ بندہ میرے کفن کے لیے کپڑا نہ دے کسی سرکاری عہدے پہ رہا ہو۔ ایک انصاری جوان کہنے لگا ابو ذر میں کبھی کسی عہدے پہ نہیں رہا، اگر آپ میری چادر قبول کر لیں کفن کے لیے تو میں ٹھیک ہے، میں نے نا حضور کے طریقے پر زندگی گزاری ہے، چپ کر کے میرا جنازہ پڑھ دینا اور مجھے کہیں اور نہ لے کے جانا، اسی کسی دے کچھ نہیں لگتے تو نہ کوئی ساڈا دردی، یہیں کسی صحرا میں جنگل میں یہیں کوئی قبر کھود کے مجھے دفن کر دینا، مجھے جانے نہیں ہے کسی جگہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا، اور اس درویش کو جو 5ویں یا 4تھے مسلمان ہیں ان کو وہاں دفن کیا۔ جب خبر پہنچی نا مدینے تو سب سے زیادہ آنسو مولا علی نے بہائے، سب سے زیادہ حضرت علی نے۔ لوگوں نے کہا اتنا کیوں روتے ہو؟ فرمایا 2 ہی تو بندے تھے جو اللہ کے راستے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اب ایک ہی رہ گیا ہے۔ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمایا 2 ہی تھے، ایک ابو ذر اور ایک علی، اب اکیلا علی تو رہ گیا، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم شخص کا نام ہے، سردار قبیلے سے تعلق تھا، بڑے بہادر تھے، پر حضور کو فقیری میں دیکھا تو پھر زندگی اسی فقیری میں گزارتی، اسی فقیری میں، اسی طریقے میں وفا کر کے نا اسی رنگ میں گزار دی، انہی نقشوں پہ رہے۔ اگرچہ جائز تھا، بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑا مال تھا، حضور نے ان کو جنتی کہا، ان کے پیچھے نماز پڑھی، سب ٹھیک تھا، پر فرماتے تھے یار میں انکار نہیں کرتا، پر میرے نبی نے فقیری کی، حضور نے ایک وقت کھایا ایک وقت بھوک کاٹی، تم کس طرح بھر بھر کے پیٹ کھاتے ہو، تم کس طرح اتنی آسانیاں دیکھتے ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے تھے مجھے میرے نبی پاک نے 6 باتوں کی وصیت کی تھی، اپنے بچوں کو بتاتے تھے، دوستوں کو 6 باتوں کی حضور نے وصیت کی تھی۔ سب سے پہلے حضور نے فرمایا تھا ابو ذر مسکینوں سے محبت کرتے رہنا۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بھی دیکھنا نیچے والوں کو دیکھنا، اوپر والوں کو نہ دیکھنا، مالداروں جاگیرداروں پہ توجہ نہ کرنا، ذہن خراب ہوگا، نیچے دیکھنا، غریبوں کی طرف
توجہ رکھنا۔ تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر حال میں حق بات کہنا اگرچہ وہ کڑوی ہو۔ چوتھے نمبر پہ میرے محبوب نے فرمایا تھا اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا۔ اور پانچویں نمبر پر میرے نبی پاک نے مجھ سے کہا تھا اگر رشتہ دار تجھ سے تعلق توڑیں بھی نہ تو تو جوڑ کے رکھنا، صلہ رحمی نہ چھوڑنا۔ جان والیا جان دی خیر ہووی، جان لگیاں انج تے جائیدا نہیں، جائے دلا دی سنے سنا کے، وہم کسے دے دل وچی پائیدا نہیں، جے ہووے خطا بھلا دئیے، جان بوجھ کے دے ٹھکرائی دا نہیں، قصور مند سیاںیاں آکھیاں حساب سجنا نال مقیدہ نہیں، دانے پا کے پوچھ پوچھ کر کے